اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 26 فروری 2021 ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ جمعہ کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی اسپین کی پولیس نے سفر کے لیے جعلی PCR رپورٹس بنانے والے مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ پولیس نے بارسلونا سے متصل ڈسٹرکٹ سانتا کلوما دے گرامانت اور کاتالان شہر مطاروں میں کورونا ٹیسٹ کی جعلی PCR رپورٹ بنانے کے جرم میں ٹریول ایجنسی پر کام کرنے والوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے سانتا کلوما میں کائے پابلو پیکاسو میں ٹریول ایجنسی پر چھاپا مارا، جس کے بارے میں اطلاع تھی کہ یہاں 85 یورو لے کر جعلی PCR رپورٹ دی جا رہی ہے۔ یہاں سے پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کیا۔ دوسرا چھاپا پولیس نے مطاروں میں ایک ٹریول ایجنسی پر مارا جو روکا فندا پر واقع ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں 27 افراد سے تحقیقات کی۔ مطاروں میں جعلی PCR رپورٹ کے علاوہ جعلی دستاویزات بنانے کا دھندا بھی جاری تھا۔ گرفتار افراد سے مزید تحقیقات جاری ہے۔ کاتالونیا میں تجارت کے فروغ کے لیے 1 مارچ سے لے کر پیر سے جمعہ تک اور 400 مربع میٹر سے زیادہ سٹور، شاپنگ سینٹر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان میں گاہکوں کی گنجائش 30% ہو سکے گی۔ اس دوران کورونا پابندیوں کا خیال رکھا جائے گا اور گاہکوں کو محدود تعداد میں دکانوں میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ ریسٹورنٹ اور بار سیکٹر کے اوقات و کار جوں کے توں رہیں گے اور ان میں کوئی واضح تبدیلی نہیں کی گئی ہے، اور ریسٹورنٹ اور بار حسب سابق صبح 7:30 بجے سے 10 بجے صبح تک گاہکوں کو بٹھا سکیں گے اور پھر دوبارہ دوپہر 1 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک گاہکوں کو محدود تعداد کے ساتھ سروس دے سکیں گے۔ کرفیو کی پابندیوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور یہ رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک جاری رہے گی۔ اسپین کے شہر والنسیا میں ہوٹل انڈسٹری کے ٹیرس یعنی تراسا صبح 6 بجے کھل سکیں گے اور ایک میز میں زیادہ سے زیادہ 4 افراد کو بٹھایا جا سکے گا، اور ماسک کا استعمال بھی ضروری ہوگا، اور دکانوں کے کھلنے کا دورانیہ بھی بڑھا کر 8 بجے صبح سے شروع ہوگا اور گاہکوں کی گنجائش بھی 50% تک کر دی گئی ہے۔ کورونا پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ والنسیا میں کرفیو شام 10 بجے سے صبح 6 بجے کے درمیان ہی نافذ رہے گا، اور کھیلوں اور جسمانی ورزش کے لیے قوانین کو مزید لچکدار بنایا جائے گا۔ یورپی یونین کی کورٹ آف جسٹس نے پولیس انکوائری کے دوران ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کرنے والے یورپی یونین کے قوانین کو نظر انداز کرنے پر جمعرات کو اسپین کو 15 ملین یورو کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اسپین کو ہر روز اضافی 99,000 یورو کی ادائیگی بھی کرنا ہوگی۔ یاد رہے کہ یورپی یونین نے 2016 میں ایک قانون بنایا تھا جس کا مقصد افراد کے ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کرنا تھا۔ اسپین نے کووڈ-19 کی وجہ سے صحت کے بحران اور صحت عامہ کی بنا پر آج جمعہ سے 31 مارچ تک تیسری ممالک سے یورپی یونین اور شینگن سے وابستہ ممالک کے لیے غیر ضروری آمد و رفت کی عارضی پابندی میں توسیع کر دی ہے۔ یہ ہدایت سرکاری اسٹیٹ گزٹ میں بھی شائع کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے پابندیوں کی مدت 28 فروری کو ختم ہو رہی تھی، جو اب بڑھ کر 31 مارچ تک کر دی گئی ہے۔ جو ممالک ان پابندیوں کے زد میں نہیں ہیں ان میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، روانڈا، سنگاپور، تھائی لینڈ، چین اور ہانگ کانگ، مکاؤ، جنوبی کوریا شامل ہیں۔ دوسری جانب یورپی یونین موسم گرما میں سفر کے لیے کووڈ پاسپورٹ یا سرٹیفکیٹ کے لیے کوشاں ہے، جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ مسافر نے کورونا ویکسین لگوائی ہوئی ہے۔ اسپین نے پرتگال کے ساتھ زمینی سرحد پر پابندیوں کو 16 مارچ تک بڑھا دیا ہے، اور اسپین نے یہ اضافہ پرتگالی حکام سے مشاورت کے بعد کیا ہے۔ دوبارہ یہ مدت 15 روز کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ پہلی مدت 1 مارچ کو ختم ہو رہی تھی۔ اسپین میں ایک خاتون پہلی بار اسپین کی ایک فوجی عدالت کی سربراہی کرے گی۔ یہ خاتون سربراہ آڈیٹر کرنل ماریا اناماکولدا کوسار ہیں۔ آڈیٹر کرنل ماریا کو سابیا کی دوسری علاقائی فوجی عدالت کی سربراہی دی گئی ہے، اور یہ اسپین کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ خاتون فوجی عدالت کی سربراہی کریں گی۔ بارسلونا سینٹر کے علاقے روال میں اربن گارڈ نے ایک شخص کو اپنی سابق بیوی کو 3 دن تک اغوا کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار شخص نے اپنی سابق بیوی کو اپنے اپارٹمنٹ میں 3 دن تک غیر قانونی طور پر رکھا۔ جب پولیس اپارٹمنٹ میں پہنچی تو مبینہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ رہائی پانے والی خاتون نے کہا کہ اسے ایک مکان میں بند رکھا گیا اور مکان کو باہر سے تالا لگا ہوا ہوتا تھا، اور میں نے اسے چھوڑا بھی اس لیے تھا کہ وہ مجھ سے بدسلوکی کرتا تھا۔
خاتون نے بتایا کہ جب میں اپنا سامان لینے آئی تو اس نے مکان کو لاک کر دیا اور مجھ پر چاقو سے حملہ کیا۔ میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور میں بچ گئی اور اس نے میرا موبائل فون بھی چھین لیا۔ خاتون نے بتایا کہ 3 دن بعد میں مکان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی جب وہ فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ ملزم نے مجھے دھمکیاں دی، بعد ازاں پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا سینٹر میں بدھ کی دوپہر بارسلونا میں ایک حاملہ خاتون نے برلبے سڑک بچے کو جنم دے دیا۔ خاتون ماں ٹیکسی کے ذریعے اسپتال جا رہی تھی اور جب وہ نہ پہنچی تو اس نے لوکل پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس پہنچ گئی اور اس نے بارسلونا سینٹر کے علاقے میں سڑک کے اوپر بچے کو جنم دیا۔ یہ واقعہ گران ویا دے کورتس دے کاتالانس پر پیش آیا۔ بیٹے کو جنم دینے کے بعد خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ریپ سنگر پابلو حاصل کی گرفتاری کے خلاف مظاہروں میں جلاؤ گہراؤ غالب رہا اور دکانوں کو نقصان بھی پہنچا، اور اس موقع پر چوری چکاری کی وارداتیں بھی ہوئی، اور ان مظاہروں میں بارسلونا سٹی کونسل کی جانب سے رکھے گئے کوڑے کے کنٹینر کو سب سے زیادہ نظر آتش کیا گیا، اور 8 راتوں کے پرتشدد مظاہروں میں 300 کنٹینر جلائے گئے جن کی مالیت کا اندازہ 4,30,000 یورو سے زائد بنتا ہے۔ اسپانوی محکمہ صحت کے مطابق 45,611 افراد نے 24 فروری تک اسپین میں پولیو سے بچاؤ کی ویکسین لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بات کا انکشاف سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ہیلتھ نے کیا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ہیلتھ نے کہا کہ ایک دن میں 1,51,480 افراد کو ویکسین دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ویکسین کی 2 خوراکیں وصول کرنے والوں کی تعداد 1.2 ملین سے زیادہ ہے، جو آبادی کی کل تعداد کا 2.6% بنتا ہے۔ برطانیہ کی مصروف ترین ایئرپورٹ ہیتھرو کو گزشتہ برس اپنی 75 سالہ تاریخ کے سخت ترین دور سے گزرنا پڑا۔ یہاں مسافروں کی تعداد 73% کم ہو گئی ہے اور سالانہ 2 بلین پاؤنڈ کا نقصان ہوا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2019 میں ہیتھرو ایئرپورٹ کو استعمال کرنے والے مسافروں کی تعداد 80.9 ملین تھی، جو کہ 2020 میں کم ہو کر 22.1 ملین ہو گئی۔ ان میں سے بھی نصف تعداد نے وبا کے آغاز سے قبل ایئرپورٹ استعمال کیا۔ مسافروں کے ایئرپورٹ استعمال کرنے کی یہ شرح اس سے قبل 1970 کی دہائی میں دیکھنے میں آئی تھی۔ 2020 ایئرپورٹ کی تاریخ کا مشکل ترین سال تھا۔ جرمن دارالحکومت برلن اور اس کے مضافاتی علاقے میں پولیس نے جمعرات کو انتہا پسند مسلمانوں کی ایک تنظیم کے خلاف بڑی چھاپہ مار کارروائی کی اور اس تنظیم پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس شدت پسند گروہ کا نام جماعت البرلن بتایا گیا ہے۔ اس گروپ کے اراکین پر الزام ہے کہ یہ جرمن آئینی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسٹیٹ انتظامیہ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں مذکورہ تنظیموں کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے دفاع میں یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ جماعت البرلن اور توحید البرلن اپنی دیگر انتہا پسندانہ خصوصیت کے علاوہ شہریوں پر دہشت گردانہ حملے کی وکالت کرتی ہیں۔ اس سے قبل قتل، دہشت گردی کی بھی ترغیب دی جاتی ہے اور اس طرح اسلامک اسٹیٹ کے نظریات کی تشہیر ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ عناصر جرمنی کے بنیادی قوانین اور جمہوری قوانین کی حکمرانی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یورپی رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس سے نپٹنے کی خاطر رکن ممالک سخت سفری پابندیوں پر عمل پیرا رہیں۔ یورپی سربراہی سمٹ کے بعد یورپی کونسل کے چیف شارل میشل نے کہا کہ اس طرح آئندہ کچھ ہفتے انتہائی مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو سمٹ میں یورپی یونین کے 27 اراکین ممالک کے لیڈروں نے ایک اعلان میں کہا کہ کرونا کی صورتحال اب بھی کافی مشکل ہے، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ جب تک لوگوں کو ویکسین فراہم کرنے کا مرحلہ مکمل نہیں ہوتا تب تک احتیاط اور سفری پابندیوں پر قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر نے کہا کہ برطانیہ سے پھیلنے والے کرونا وائرس کی تبدیل شدہ شکل اب تمام 27 ممبر ممالک میں پائی جا رہی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی مرض سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 11,36,05,556 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات
25,20,566 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 2,18,99,792 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीन मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन पर हैं, जिनमें से 91,606 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 8,91,95,198 कोरोना मरीज सेहत याब हो चुके हैं। यूनान की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि गैर मुल्कियों के लिए यूनानी शहरियत हासिल करने के लिए पहला तहरीरी टेस्ट 16 मई को होगा। इस इम्तिहान में यूनानी जग्राफिया, तारीख, सकाफत और सियासी अदारों के बारे में मुंतखब करदा 20 सवालात और यूनानी ज़ुबान के इल्म की जांच के लिए एक मुख्तसर मजमून शामिल है। अगर उम्मीदवार इम्तिहान में कामयाब होता है तो उसे नेशनलाइजेशन के लिए मुनासिब इल्म का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। शहरियत के लिए तकरीबन 30,000 दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। इम्तिहानात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों को 250 यूरो की फ़ीस अदा करनी होगी। वो अफराद जिनकी उम्र 67 साल से ज़ायद है या जिनकी तहरीरी मुश्किलात पाई जाती हैं, वो इसकी बजाय ज़ुबानी इम्तिहान दे सकेंगे। जर्मनी में एक ऐसे शहरी पर जासूसी के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है जिसने जर्मन पार्लिमान से मुतल्लिक अहम तफसीलात रूसी खुफिया अदारों के हवाले की थी। मुल्ज़िम ने रूसी इंटेलिजेंस को ये मालूमात 3 साल पहले देना शुरू की थी। मुल्ज़िम का नाम ज़ैन सैफ है और वह एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जिसे वफाक जर्मन पार्लिमान के ऐवान ज़ेरी या बंडस्टाग की इमारत में इलेक्ट्रॉनिक तनसीबात की मामूल की निगरानी और देखभाल का काम सौंपा गया था। इस पेशरफ्त और जासूसी के मुर्तकब जर्मन शहरी पर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के बाद खदशा है कि बर्लिन और मास्को के माबैन कई मुख्तलिफ वजूहात की बुना पर पहले से पाई जाने वाली कशीदगी और ज़्यादा हो जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और इस प्रोग्राम को अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर हज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। और जो लोग परेशान हाल हैं, जो लोग इस वक्त तकालीफ में हैं, जो इस वक्त लोग मसाइल में हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की तकालीफ को दूर करे, उन तमाम के मसाइल को हल करे और तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए प्रोग्राम में नई खबरों और नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।